ایک کہانی بڑی پرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عمرو اور بوتل کے جن کے ساتھ۔ عمرو عیار گھوڑا دوڑاتا ہوا نہایت تیزی سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کا الچی بن کر ایک پیغام لے کر ملک ایران گیا تھا، اور اس نے شاہ ایران کو سردار امیر حمزہ کا پیغام دے دیا تھا اور پھر وہاں رکے بغیر واپس ہو لیا تھا۔ ان دنوں چونکہ سردار امیر حمزہ اور شہنشاہ افرا سیاب کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی تھی، اس لیے عمرو بھی اس جنگ میں باقاعدگی سے حصہ لے رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے پیغام دے کر ایران جانے کے لیے کہا تو عمرو ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جنگ چھوڑ کر جائے، لیکن چونکہ سردار امیر حمزہ کا حکم تھا، اس لیے وہ ان کا پیغام لے کر فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا، اور پھر پیغام پہنچانے کے بعد اس نے وہاں رکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسی دن واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ تھکا ہوا ضرور تھا، کیونکہ اسے ایک ہی دن میں 2 مرتبہ طویل سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ گھوڑے کو وہ سر پٹ بھگا رہا تھا۔ شام کے گہرے سائے ہوتے جا رہے تھے، اور عمرو کی کوشش تھی کہ وہ رات ہونے سے پہلے پہلے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچ جائے۔ اس کے گھوڑے کا نام طوفان تھا، اور وہ طوفان بن کر ہی نہایت تیزی سے دوڑا جا رہا تھا۔ اس وقت عمرو ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ جنگل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کا چونکہ مخصوص راستہ بنا ہوا تھا، اس لیے گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ابھی گھوڑے نے آدھا جنگل ہی پار کیا ہوگا کہ اچانک گھوڑے کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ گھوڑے کی رفتار کم ہوتے دیکھ کر عمرو چونک پڑا۔ اس نے بانگیں کھینچ کھینچ کر گھوڑے کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کی، مگر گھوڑا تیز ہونے کے بجائے اور آہستہ ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار اتنی کم ہو گئی کہ وہ مخصوص قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ کیا بات ہے طوفان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے رفتار کیوں کم کر دی ہے؟ کیا تھک گئے ہو؟ عمرو نے گھوڑے کو مخاطب ہو کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھوڑا اسے بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ وہ جنگل میں بنے ہوئے راستے پر بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے آگے خطرہ ہو۔ آگے خطرہ ہے آقا، اس لیے طوفان کی رفتار کم ہو گئی ہے، اچانک زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر کہا، اور عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ خطرہ؟ کیا مطلب؟ کیسا خطرہ؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر آپ خود دیکھ لینا، محافظ بونے نے کہا۔ کون سامنے آ جائے گا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں خطرے کا پتہ بتا رہا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تم ہمیشہ مجھ سے الٹے انداز میں کیوں بات کرتے ہو؟ کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں بتا سکتے؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر عمرو نے اور زیادہ منہ بناتے ہوئے کہا، تو کیا رونے والی بات ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، محافظ بونے نے مزاحیہ انداز میں عمرو عیار سے کہا۔ محافظ بونے، میں پہلے ہی پریشان ہوں، میں جلد از جلد لشکر میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایک تو طوفان نے رفتار کم کر دی ہے، اور اوپر سے تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ کیا یہ مذاق کرنے کا وقت ہے؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں میرے آقا، یہ مذاق کرنے کا نہیں، خطرے سے نپٹنے کا وقت ہے، محافظ بونے نے کہا۔ پھر وہی بات، آخر خطرہ ہے کیا؟ کیا کوئی جانور ہے راستے میں؟ عمرو نے کہا۔ نہیں،
محافظ بونے نے انکار میں سر ہلا کر کہا، اوہ، پھر یقیناً آگے کوئی سانپ ہوگا، کیونکہ گھوڑے عموماً سانپوں سے بدکتے ہیں اور دور سے سانپ کی موجودگی محسوس کر کے رک جاتے ہیں۔ عمرو نے کہا، نہیں، سانپ بھی نہیں ہے۔ محافظ بونے نے کہا، جانور نہیں ہے، سانپ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا، خطرہ۔ محافظ بونے نے کہا اور عمرو اسے گھور کر رہ گیا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ عمرو نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کوئی جواب دیتا، اچانک گھوڑا رک گیا اور اس کے اگلے سم زمین پر زور زور سے مارتے ہوئے ہنہنانے لگا۔ عمرو نے چونک کر اس طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر کچھ فاصلے پر ایک عجیب و غریب پتھر پر پڑی۔ پتھر نیچے سے گول اور اوپر سے کسی بوتل کی طرف لمبا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پتھر کی بنی ہوئی کوئی بوتل پڑی ہو۔ یہ کیا ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پتھر کی بوتل، محافظ نے کہا۔ پتھر کی بوتل؟ لیکن یہ یہاں کیوں پڑی ہے؟ کیا ہے اس میں؟ عمرو نے آپ خود ہی گھوڑے سے اتر کر اس بوتل کو اٹھا کر دیکھ لیا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے، لیکن آپ کو احتیاط سے اس بوتل کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ، محافظ بونے نے کہا اور جان بوجھ کر بولتے بولتے رک گیا۔ ورنہ کیا؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ طوفان اسی بوتل سے ڈر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس بوتل سے ڈر جائیں، محافظ بونے نے کہا اور عمرو محافظ بونے کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے اچانک محافظ بونے کے سینگ نکل آئے ہوں اور وہ اس سے احمقانہ انداز میں باتیں کر رہا ہو۔ طوفان اس بوتل سے ڈر رہا ہے، اس پتھر کی بوتل سے تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ بوتل سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تو آپ طوفان سے ہی پوچھیں کہ یہ بوتل سے کیسے اور کیوں ڈر رہا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ محافظ بونا آج اس سے واقعی سیدھی بات کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس بوتل میں کیا ہے، عمرو نے منہ بنا کر کہا اور اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں زنبیل سے باہر آ جاؤں؟ محافظ بونے نے عمرو سے پوچھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پر حماقتوں کا بھوت سوار ہے اور مجھے اس وقت تمہاری کوئی بھی احمقانہ بات اچھی نہیں لگ رہی، عمرو عیار نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، محافظ بونے نے کہا اور واپس زنبیل میں چلا گیا۔ لگتا ہے اب میں رات ہونے سے پہلے لشکر میں نہیں پہنچ سکوں گا، نہ جانے یہ کیسی بوتل ہے اور اس میں کیا ہے، عمرو نے بوں بناتے ہوئے کہا۔ وہ بوتل کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ بوتل جس طرح راستے میں پڑی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے خاص طور پر اسے وہاں رکھا ہو یا پھر کوئی عمرو سے پہلے وہاں سے گزرا ہو اور بوتل اس سے گر گئی ہو۔ عمرو بوتل کے قریب آ کر رک گیا۔ بوتل واقعی پتھر کی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور بظاہر خالی نظر آ رہی تھی، لیکن عمرو جیسے ہی اس بوتل کو اٹھانے کے لیے اس پر جھکا، اس کا دل بے اختیار دھڑک رہ اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بوتل واقعی اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس نے اگر بوتل کو ہاتھ لگایا تو وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ شہزادی صدف جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، یک لخت ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی نظریں سامنے موجود اپنی مسند پر پڑیں، جس پر ایک عجیب و غریب اور بھاری جسم کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے کاندھے بڑے بڑے تھے اور اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔
یہی نہیں، اس جوان کی مونچھیں بھی کافی بڑی بڑی تھیں۔ اس نوجوان میں جو عجیب بات یہ تھی وہ اس کا رنگ تھا۔ اس کا رنگ سبز تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سبز رنگ کے کسی تالاب سے غوطہ لگا کر آ رہا ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں کی ایک مالا بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بھاری جسم اور سبز رنگ ہونے کی وجہ سے وہ بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی صدف اسے اپنے کمرے پر اور اپنی مسند پر بیٹھا دیکھ کر نہ صرف ٹھٹک گئی بلکہ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ کون ہو تم اور تمہیں میرے شاہی کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شہزادی نے خود کو سنبھال کر تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں تو تمہارا مہمان ہوں شہزادی، سبز چہرے والے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ کیسا مہمان؟ اگر تم مہمان ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہمانوں کی جگہ مہمان خانوں میں ہوتی ہے۔ شہزادی صدف نے اسی طرح غصے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں مہمان خانے کا نہیں، تمہارا مہمان ہوں، اسی لیے یہاں آیا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار اور خوفناک مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ میرا مہمان؟ مگر میں نے تو تمہیں نہیں جانا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادی صدف نے کہا۔ میرا نام قاشار ہے اور میں ایک جادوگر ہوں، نوجوان نے کہا، اور شہزادی صدف بری طرح سے چونک پڑی۔ جادوگر؟ تم جادوگر ہو؟ شہزادی صدف نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر میں جادوگر نہ ہوتا تو تمہارے کمرے میں کیسے آتا؟ تمہارے کمرے کے باہر دربان موجود ہیں، میں ان کی نظروں میں آئے بغیر یہاں آیا ہوں۔ قاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی صدف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ شہزادی صدف نے غرا کر کہا۔ میں بکواس نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم مجھے واقعی بہت پسند ہو۔ پوری دنیا میں تم سے زیادہ حسین لڑکی اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بن جاؤ۔ میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور جادوگر ہوں۔ تم اگر مجھ سے شادی کر لو گی تو میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ میں پوری دنیا کا راجا اور تم میری رانی بن جاؤ گی۔ ساری دنیا کی رانی، قاشار جادوگر نے کہا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو قاشار جادوگر۔ میں ملک تاران کی شہزادی ہوں اور میری بہت جلد ملک آران کے شہزادے جبران سے شادی ہونے والی ہے۔ میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ مجھے۔ تم اپنی فضول باتیں بند کرو اور جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں دربانوں کو بلا لوں گی اور وہ تمہیں یہیں ہلاک کر دیں گے۔ شہزادی صدف نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے دربان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شہزادی۔ دربان تو کیا، تم اس ملک کی پوری فوج بھی بلا لو تو وہ بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ البتہ میں ان سب کو ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ رہی بات شہزادہ جبران کی تو تم اب اسے بھول جاؤ۔ تمہیں میں نے پسند کیا ہے، اس لیے اب تم میری ہو، صرف میری۔ اگر تمہارے اور میرے درمیان کوئی اور آیا تو اسے موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ قاشار جادوگر نے اس بار قدرے درشت لہجے میں کہا۔ نہیں، میری شادی صرف شہزادہ جبران سے ہوگی۔ میں جادوگروں سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ اب میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ شہزادی صدف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے دھمکیاں مت دو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔
کاشار جادوگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں تم مجھے یہاں سے کیسے لے جاتے ہو۔ دربانوں اندر آ جاؤ، شہزادی صدف نے پہلے شاہکار جادوگر سے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ کر دربانوں کو آواز دینے لگی۔ اس کی آواز سن کر دروازے پر موجود نیزہ بردار دربان فوراً اندر آ گئے اور پھر شہزادی کی مسند پر ایک خوفناک شکل والے سبز رنگ کے انسان کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑے۔ حکم شہزادی حضور، ایک دربان نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ یہ آدمی زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا ہے، اسے اٹھاؤ اور نکالو یہاں سے، شہزادی صدف نے غصیلے لہجے میں کہا اور دونوں دربانوں نے فوراً نیزے سیدھے کیے اور کاشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ کاشار جادوگر ان کی جانب بڑی تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، اگر تم میں سے کوئی آگے آیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، کاشار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی تیز اور گرجدار آواز سن کر دربان وہیں رک گئے۔ ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گرفتار کر لو اسے اور لے جا کر کال کوٹڑی میں ڈال دو، شہزادی صدف نے بھی چیختے ہوئے کہا، اور دربان ایک بار پھر کاشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر کاشار جادوگر نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ اٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ دربان اس کے نزدیک جاتے، اچانک کاشار جادوگر کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں سی نکلیں اور دربانوں پر پڑیں، اور کمرہ یک لخت دربانوں کی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ دونوں دربانوں کے جسم میں آگ لگ گئی تھی، وہ اچھل کر نیچے گرے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخ کا ڈھیر بن گئے۔ دربانوں کو آگ لگتے اور انہیں اس طرح راکھ بنتے دیکھ کر شہزادی صدف جیسے ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر پڑی دربانوں کی راکھ کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ شہزادی صدف نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، اگر میری طرف آئے تو میں انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تم نے دیکھ لی میری طاقت، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب چلو، تم میرے ساتھ جانا ہوگا، کاشار جادوگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، شہزادی صدف نے کہا اور پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر کاشار جادوگر کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے انگلیوں کا رخ بھاگتی ہوئی شہزادی صدف کی طرف کیا اور پھر اس نے اچانک مٹھی بند کر لی۔ جیسے ہی اس نے مٹھی بند کی، بھاگ کر دروازے کی طرف جانے والی شہزادی اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمر یار چند لمحے پریشان نظروں سے پتھر کی بوتل کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر بوتل پر جھک گیا۔ اس بار اس نے فوراً بوتل اٹھا لی۔ جیسے ہی اس نے بوتل اٹھائی، اچانک ماحول تیز اور خوفناک آوازوں سے گونجنے لگا، جیسے آسمان پر ہر طرف بادل کڑک رہے ہوں۔ عمروں نے سر اٹھایا، مگر آسمان بالکل صاف تھا، وہاں بادل نہیں تھے۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ عمروں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ بوتل کی جانب دیکھنے لگا۔ بوتل کا منہ کھلا ہوا تھا۔ عمروں نے بوتل میں جھانکا، لیکن اسے بوتل خالی نظر آئی۔
حیرت ہے، بوتل تو خالی ہے، پھر اس بوتل سے طوفان کیوں ڈر رہا تھا؟ عمر عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بوتل لے کر مڑا اور واپس اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اسے بوتل لے کر اپنی طرف آتے دیکھ کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور اپنے اگلے پیر زمین پر مارنے لگا۔ عمرو اور آگے بڑھا تو گھوڑا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی ہنہنانے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عمر عیار کو اپنے قریب آنے سے روک رہا ہو۔ گھوڑے کو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتا دیکھ کر عمرو اور زیادہ حیران رہ گیا۔ اسے گھوڑے کے خوف کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ طوفان، یہ بوتل خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کچھ نہیں ہے اس میں، عمرو نے بوتل کا منہ گھوڑے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے عمرو کے گھوڑے کے منہ سے تیز آواز نکلی اور وہ پیچھے ہٹتا ہوا اچانک مڑا اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو کچھ سمجھتا، گھوڑا تیزی سے اسی طرف دوڑتا چلا گیا جس طرف سے عمرو اس پر سوار ہو کر آیا تھا۔ گھوڑے کو اس طرح واپس جاتے دیکھ کر عمرو بوکھلا گیا۔ ارے ارے، کہاں جا رہے ہو طوفان؟ رک جاؤ طوفان، طوفان، عمرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ لیکن گھوڑا طوفان کی طرح دوڑتا ہوا وہاں سے بھاگا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا اور کچھ دیر اس کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ عمرو کافی دیر تک اس کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر بھی وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر اب بلا کا خوف تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ طوفان، طوفان، واپس آ جاؤ طوفان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ میں اس جنگل سے واپس کیسے جاؤں گا؟ طوفان، عمرو نے بے بسی سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اب بھلا طوفان اس کی بات کہاں سن سکتا تھا؟ وہ تو جنگل میں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ عمرو چند لمحے چیخ چیخ کر اسے پکارتا رہا، پھر تھک ہار کر وہیں اکڑوں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اس لیے اب وہاں رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور جنگل سے مختلف جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ان جانوروں کی آوازیں سن کر عمرو خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس جنگل سے کیسے نکلوں؟ یہاں کوئی خونخوار درندہ آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں پتھر کی بوتل پر پڑی تو بوتل دیکھ کر اس سے غصہ آ گیا۔ یہ سب اس منحوس بوتل کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے یہ کیسی شیطانی بوتل ہے جس کی وجہ سے طوفان مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب میں اسے کہاں تلاش کروں اور کیسے تلاش کروں؟ عمرو نے بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اور پھر اس نے بوتل کی طرف دیکھا اور بوتل ایک طرف پھینک دی۔ بوتل ایک درخت کے تنے سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی۔ جیسے ہی بوتل نیچے گری، اس کے کھلے ہوئے منہ سے اچانک دھواں نکلنے لگا۔ عمرو دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بوتل سے دھواں نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی وہاں اندھیرا ہو رہا تھا اور بوتل سے نکلنے والا دھواں بھی سیاہ تھا، اس لیے اگر عمرو اس طرف دیکھ بھی لیتا تو اسے دھواں دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ بوتل سے مسلسل دھواں نکل کر ہوا میں اٹھتا ہوا ایک جگہ جمع ہو کر پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک دھوئیں کا اوپر والا حصہ گول ہو گیا اور اس گول حصے میں ایک خوفناک چہرہ نمودار ہونے لگا۔ چہرہ بہت بڑا تھا، اس کی آنکھیں گول گول اور سرخ تھیں، اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، ناک بھی پھولی ہوئی تھی۔
جس کے نیچے بڑی بڑی اور گھنی مونچھیں تھیں۔ اس کا سر گنجا تھا۔ وہ گول گول اور سرخ سرخ آنکھوں سے عمروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا صرف چہرہ ہی نمودار ہوا تھا، جبکہ باقی جسم دھوئیں کا ہی تھا، اور دھوئیں کا ایک سرا بوتل میں ہی تھا۔ عمر عیار اچانک اس بڑے اور خوفناک چہرے کے ہونٹ ہلے اور ماحول ایک گرجدار آواز سے گونج اٹھا۔ آواز اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ عمرو بے اختیار خوف زدہ ہو کر اچھل پڑا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون؟ عمرو نے ہکلا کر کہا، اور پھر اس نے نظر اوپر اٹھائی تو اسے وہ خوفناک چہرہ دکھائی دے گیا۔ اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر عمرو کا رنگ اڑ گیا اور وہ بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود اسے خوفناک چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بوتل کا جن ہوں، اس خوفناک چہرے نے کہا، اور اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر عمرو کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا ہوا ایک درخت کے تنے سے جا لگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بوتل کا جن؟ کون سی بوتل؟ کیسی بوتل؟ عمرو نے اس طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں اسی بوتل کا جن ہوں، عمرو عیار، جسے تم نے اٹھایا تھا اور اسے لاکوت کے درخت پر مار دیا تھا۔ اب میں برسوں سے اس بوتل میں قید تھا۔ میں اسی صورت میں اس بوتل سے نکل سکتا تھا جب کوئی انسان بوتل کو اٹھا کر لاکوت کے درخت کے تنے پر مار دے۔ تم نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے جیسے ہی بوتل لاکوت کے درخت سے ٹکرائی، میری آنکھ کھل گئی اور میں بوتل سے نکل کر باہر آ گیا۔ بوتل کے جن نے کہا، تم بوتل میں قید تھے؟ اس پتھر کی بوتل میں؟ عمرو عیار نے حیرت سے کہا، ہاں، میں اسی بوتل میں قید تھا۔ مجھے اس بوتل میں قید ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں، اور آج میں اس بوتل سے تمہاری وجہ سے آزاد ہوا ہوں۔ اگر تم بوتل لاکوت کے درخت سے نہ مارتے تو میں اس بوتل میں اسی طرح سویا رہتا۔ بوتل کے لاکوت کے درخت سے ٹکرانے سے ہی میری آنکھ کھل سکتی تھی۔ جن نے کہا، اوہ، مگر تم اس بوتل میں قید کیسے ہوئے تھے؟ اور 500 سال؟ تم 500 سالوں سے اس بوتل میں سو رہے تھے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، 500 سال۔ میں 500 سالوں سے اس بوتل میں قید تھا۔ میں کوہ کاف کا جن ہوں۔ میرا نام شاشا جن ہے۔ میں کوہ کاف کا شہزادہ ہوں، اس لیے تم مجھے جن شہزادہ بھی کہہ سکتے ہو۔ میں چونکہ شرارتی جن تھا اور کوہ کاف میں ہر چھوٹے بڑے جن سے شرارتیں کرتا تھا، اس لیے کوہ کاف کے جن اور پریاں مجھ سے بہت ناراض رہتے تھے۔ میری شرارتوں کی وجہ سے بعض اوقات ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا تھا۔ کوہ کاف کی ایک پہاڑی غار میں ایک نیک جن رہتا تھا جو بے حد بوڑھا تھا۔ وہ غار میں عبادت کرتا تھا۔ پہاڑی کی دوسری طرف ایک جھیل تھی۔ بوڑھا جن غار سے نکل کر کبھی کبھی جھیل میں جا کر نہاتا تھا اور جھیل ہی سے پانی پیتا تھا۔ میں ایک روز جھیل کے پاس کھیل رہا تھا۔ اچانک بوڑھا جن وہاں نہانے کے لیے آ گیا۔ میں اس بوڑھے جن کو دیکھ کر درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بوڑھا جن جھیل کے کنارے رہ کر نہاتا تھا۔ جب وہ نہانے میں مصروف ہو گیا تو مجھے شرارت سوچی اور میں چپکے سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ بوڑھے جن کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اچانک اسے پیچھے سے دھکا دے دیا تو بوڑھا جن جھیل میں جا گرا۔ بوڑھا جن تیرنا نہیں جانتا تھا اور میں نے اسے جس جگہ دھکا دیا تھا جھیل میں اس جگہ دلدل تھی۔
بوڑھا جن اس دلدل میں پھنس گیا تھا۔ اس نے ایک دو بار دلدل سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے دلدل سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے پتھر مارنا شروع کر دیے تاکہ وہ دلدل سے باہر نہ نکل سکے۔ پتھروں سے بوڑھا جن زخمی ہو گیا اور پھر اسے دلدل نے نگل لیا۔ میں چھوٹا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری شرارت بوڑھے جن کی جان لے لے گی۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے پتھر مار مار کر بوڑھے جن کو جھیل میں ڈبو دیا ہے، اب وہ تھوڑی دیر بعد خود ہی باہر آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل سے باہر آتا میں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھے جن نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنی شرارت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا اور خاموشی سے محل واپس آ گیا تھا۔ البتہ میں ڈر رہا تھا کہ اگر بوڑھے جن نے مجھے دیکھ لیا ہوگا تو وہ ضرور میری شکایت لے کر دربار میں آئے گا اور میرے ابا سے میری شکایت ضرور لگائے گا، اور میرے ابا کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے بوڑھے جن کو نہ صرف جھیل میں ڈبونے کی کوشش کی تھی بلکہ اسے پتھر مار مار کر زخمی بھی کر دیا تھا، تو میرے ابا جان مجھے سخت سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجھے شرارتیں نہ کرنے کا کئی بار سختی سے کہہ چکے تھے۔ لیکن میں پھر بھی باز نہیں آتا تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر بوڑھا جن دربار میں نہ آیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو خبر ہوئی۔ اس لیے میں مطمئن ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد میں نے سوچا کہ مجھے جھیل کے پاس جا کر خود ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک زخمی ہوا تھا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں گا، ورنہ انجان بن کر اس کی خبر گیری کر لوں گا۔ یہ سوچ کر میں اس پہاڑی کے پاس چلا گیا جس کے غار میں وہ بوڑھا جن رہتا تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے جن کو ڈھونڈتا ہوا میں جھیل کی طرف گیا تو وہ مجھے ایک پتھر پر بیٹھا دکھائی دیا۔ بوڑھا جن بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر اور جسم پر کسی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، جیسے میرا مارا ہوا ایک بھی پتھر اسے نہ لگا ہو۔ بوڑھا جن میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے ڈر رہا تھا۔ پھر بوڑھے جن نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنے پاس بلا کر سزا دے گا۔ چنانچہ میں نے وہاں سے بھاگ جانے کا سوچا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں خود بخود اس بوڑھے جن کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجان سی طاقت مجھے بوڑھے جن کی طرف دھکیل رہی ہو۔ میں نے رکنے اور پلٹ کر بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میرے قدم اس بوڑھے جن کے قریب ہی جا کر رکے۔ بوڑھا جن میری جانب غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اسے میں نے ہی جھیل میں دھکا دیا تھا اور پتھر بھی مارے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جھیل کی دلدل میں پھنس گیا تھا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور اس کی موت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ اب جھیل کے پاس بوڑھا جن نہیں بلکہ اس کی روح موجود تھی، جو مجھے میری شرارت کی سزا دینا چاہتی تھی۔ میں بہت رویا، چیخا، چلایا، مگر بوڑھے جن کی روح کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آیا، اور اس نے اپنے لباس سے ایک پتھر کی بوتل نکالی اور اس بوتل کا منہ میری طرف کر دیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا میرا جسم سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور جب میرا جسم مکمل طور پر سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا تو اچانک دھواں اس پتھر کی بوتل میں گھسنے لگا۔
تھوڑی ہی دیر میں میں دھواں بن کر اس بوتل میں سما گیا۔ بوڑھے جن کی روح نے بوتل کی طرف دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے دھواں بنا کر پتھر کی بوتل میں بند کر دیا ہے۔ اب میں اس بوتل سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بوتل میں اس وقت تک دھواں بن کر رہنا پڑے گا جب تک کہ کوئی انسان پتھر کی اس بوتل کو اٹھا کر لاکود کے درخت پہ نہ دے مارے۔ جیسے ہی بوتل لاکود کے درخت سے ٹکرائے گی، میں اپنا آدھا وجود لے کر اس بوتل سے باہر آ جاؤں گا، وہ بھی اس حال میں کہ میرا سر، کاندھے اور ہاتھ اصل حالت میں آ جائیں گے، لیکن میرا باقی وجود دھوئیں کا ہی رہے گا۔ دھوئیں کی دم اس بوتل میں ہی رہے گی۔ میں دن کے وقت بوتل سے نکل سکوں گا اور پھر رات کو مجھے دوبارہ دھواں بن کر بوتل میں جانا ہوگا۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کوئی انسان مجھے اپنے ساتھ رکھ کر مجھ سے کوئی نیک کام نہیں کرا لیتا۔ جب بھی کوئی آدم زاد مجھ سے نیکی کرائے گا، تب مجھے اس بوتل سے نہ صرف آزادی مل جائے گی بلکہ میرا باقی جسم بھی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ تو عمر عیار، آج تم نے 500 سالوں کے بعد اس بوتل کو اٹھا بھی لیا تھا اور اسے لاکود کے درخت پر بھی دے مارا تھا۔ آج میں سینکڑوں سالوں بعد اس بوتل میں سے نکلا ہوں، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ مجھے آزادی ضرور ملی ہے، لیکن یہ آزادی ابھی ادھوری ہے۔ میں بوتل سے مکمل آزادی تب حاصل کروں گا جب کوئی آدم زاد مجھ سے کوئی نیک کام کرائے گا۔ شاشا جن مسلسل بولتا چلا گیا۔ عمر عیار خاموشی سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ اس کی داستان سنتے ہوئے اس پر جن کا چھایا ہوا خوف ختم ہو گیا تھا۔ ادھوری ہی سہی، تمہیں آزادی تو ملی ہے نا، تمہارے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ عمر عیار نے کہا۔ شاشا جن بولا، ہاں میں خوش ہوں، مگر شاشا جن کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ عمر عیار نے شاشا جن سے پوچھا۔ بوتل میں ہر 100 سال گزرنے کے بعد میں زور زور سے چیختا چلاتا تھا، بوتل کو اٹھا اٹھا کر دنیا کے ہر حصے میں لے جاتا تھا جہاں انسانی آبادیاں ہوتی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ بوتل دیکھ کر کوئی انسان تو اسے اٹھائے گا۔ ایسا کئی بار ہوا تھا۔ بوتل بے شمار انسانوں کے ہاتھ لگی تھی اور انہوں نے خالی بوتل دیکھ کر اسے پھینکا بھی تھا، مگر کسی نے بوتل کو لاکود کے درخت پر نہیں مارا تھا، اس لیے میں بوتل سے نہیں نکل سکا تھا۔ 100 سالوں تک میں بوتل میں سویا رہتا تھا۔ پھر 100 سالوں کے بعد میں جاگتا اور میں چیخ چیخ کر آدم زادوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن شاید کسی کو میری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں آدم زادوں سے کہتا تھا کہ مجھے اس بوتل سے آزاد کرا دو تو میں اس کا 10 سالوں تک غلام بن کر رہوں گا اور اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ دنیا بھر کے خزانے اسے دوں گا اور اسے بڑی سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دوں گا۔ میں 100 سالوں بعد صرف ایک دن کے لیے جاگتا تھا۔ مجھ میں صرف اتنی طاقت باقی تھی کہ میں بوتل اپنی مرضی سے انسانوں کی بستیوں میں کہیں بھی لے جا کر گرا سکتا تھا۔ 100 سال پورے ہوئے مگر مجھے آزادی نہ ملی۔ پھر دوسرے 100 سال بعد میں پھر جاگا اور آدم زادوں کو آواز دینے لگا۔ میں نے 20 سال اس آدم زاد کا غلام بننے کا کہا تھا جو مجھے اس بوتل سے نجات دلائے گا اور دنیا کی تمام خواہشیں اور خوشیاں
اس کے قدموں میں ڈالنے کا وعدہ بھی کرتا رہا، مگر میری آواز کسی نے نہ سنی۔ میں پھر سو گیا۔ اسی طرح ہر 100 سال بعد میں جاگتا اور بوتل کو کہیں کا کہیں لے جاتا۔ آدم زادوں کو مدد کے لیے پکارتا رہا۔ ہر بار میں آدم زادوں کو بڑے سے بڑا لالچ دیتا رہا، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ آج جب 500 سال پورے ہوئے تو میں بوتل کو اس جنگل میں لے آیا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بوتل کو اسی جنگل میں ہی پڑا رہنے دوں گا۔ اگر اس جنگل میں کسی انسان نے آ کر بوتل اٹھا لی اور اس بوتل کو اٹھا کر لاکود کے درخت سے مار کر مجھے آزاد بھی کر دیا تو میں اس کا غلام نہ بنوں گا، نہ اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام کروں گا، بلکہ اس بار جو مجھے بوتل سے رہائی دلائے گا اسی کو مجھے بوتل سے مکمل رہائی بھی دلانی ہوگی۔ مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کرانا ہوگا جس سے میں بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکوں اور مجھے میرا باقی جسم بھی مل جائے۔ اور اگر اس انسان نے میری مدد نہ کی تو 3 دن کے بعد میں اس انسان کو ہلاک کر دوں گا۔ شاشا جن نے کہا تو عمر عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر اس بار میری وجہ سے تم بوتل سے باہر نکلے ہو، اگر میں نے تمہیں بوتل سے مکمل آزادی نہ دلائی تو تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ عمر عیار نے بوکھلا کر کہا، ہاں، جنگل میں سے بوتل تم نے ہی اٹھائی تھی اور تم نے اسے لاکود کے درخت سے بھی مارا تھا، اس لیے میں آدھا جن اور آدھا دھواں بن کر بوتل سے نکل آیا ہوں۔ اب میں نے جو قسم کھائی ہے اسے تمہیں ہی پورا کرنا ہوگا۔ تم مجھ سے کوئی نیک کام کرانا ہوگا، اس لیے تمہارے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دنوں تک اگر تم نے مجھ سے کوئی ایسا نیک کام نہ کرایا جس کی وجہ سے میں بوتل سے مکمل آزادی حاصل کر کے باہر نکل سکوں تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، شاشا جن نے کہا، اور عمرو اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچھی زبردستی ہے، ایک تو تم میری وجہ سے 500 سالوں بعد بوتل سے آزاد ہوئے ہو اور بجائے میرا احسان ماننے کے تم مجھے ہی ہلاک کرنے کا کہہ رہے ہو۔ عمر عیار نے غصے سے کہا، کیا کروں، مجبوری ہے، میں نے قسم جو کھا لی ہے، شاشا جن نے جیسے بے چارگی سے کہا۔ مجبوری؟ میں کسی مجبوری کو نہیں مانتا، اور سن لو، میں نے تمہیں جان بوجھ کر اس بوتل سے آزاد نہیں کروایا ہے۔ راستے میں پتھر کی بوتل دیکھ کر میں رک گیا تھا، میں نے اسے خالی سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس طرف لاکود کا درخت تھا، اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ علم نہیں تھا، یہ سب اتفاق سے ہوا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس بوتل میں قید تھے اور ایک نیک بزرگ جن نے تمہیں اپنے قتل کے جرم میں قید کیا تھا تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کرتا اور بوتل کو کسی جوہڑ میں پھینک کر چلا جاتا۔ عمر عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے جان بوجھ کر لاکود کے درخت پر بوتل ماری تھی یا انجانے میں، یہ میں نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم ہی میری نجات دہندہ ہو۔ تم نے مجھے بوتل سے آدھی آزادی دلائی ہے، اس لیے باقی آزادی بھی اب تم ہی دلاؤ گے، ورنہ مجھے اپنی قسم پوری کرنی پڑے گی، اور وہ قسم تمہاری موت سے ہی پوری ہوگی، شاشا جن نے کہا۔
عمر عیار نے شاشا جن سے کہا، اور اگر میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں تو؟ عمر عیار نے اس مرتبہ اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ شاشا جن نے کہا، کیوں؟ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ عمر عیار نے منہ بنا کر کہا۔ شاشا جن بولا، اب تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تم اب اس بوتل سے جدا نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ بوتل تم سے جدا ہو سکتی ہے۔ رات کا وقت ہے، اس لیے مجھے دوبارہ بوتل کے اندر جانا ہوگا، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت ضرور آ گئی ہے کہ میں بوتل کو ہر وقت تمہارے پاس رکھ سکوں۔ شاشا جن نے کہا، اور عمروں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بوتل لے جا کر کسی دریا یا سمندر میں پھینک دوں گا۔ عمروں نے غصے سے کہا، ایسا بھی کر کے دیکھ لینا، بوتل خود بخود تمہارے پاس آ جائے گی۔ شاشا جن نے کہا۔ اب شاشا جن ہنس کر کہہ رہا تھا اور عمر عیار غرا کر رہ گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ عمر عیار نے اب پریشانی کے عالم میں شاشا جن سے کہا، مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کراؤ جس سے تمہیں بھی سکون ملے اور مجھے بھی ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ شاشا جن نے عمر عیار سے کہا، کیسا نیک کام تم کر سکتے ہو؟ عمر عیار نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شاشا جن سے پوچھا، نیک کام کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ شاشا جن نے جواب دیتے ہوئے عمر عیار سے کہا، کچھ بھی؟ عمروں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ بھی، شاشا جن نے اس بات میں سر ہلا کر عمر عیار سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو۔ عمر عیار نے کہا، رات ہو گئی ہے، اب مجھے بوتل میں واپس جانا ہے۔ تم رات بھر سوچو، صبح میں جب بوتل سے نکلوں گا پھر تم مجھے سوچ کر بتا دینا۔ شاشا جن نے عمر عیار سے کہا، کیا مطلب؟ اب میں رات بھر تمہارے لیے دوبارہ باہر آنے کا انتظار کرتا رہوں گا؟ عمروں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، بالکل، اب تمہیں انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ تمہیں مجھ سے اپنی جان جو بچانی ہے، شاشا جن نے کہا، اور عمروں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ لیکن میں رات بھر اس جنگل میں کیسے رہوں گا؟ عمر عیار نے کہا، تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم رات اس جنگل میں گزارو؟ تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، لیکن جہاں بھی جاؤ گے بوتل کو ضرور ساتھ لے جانا۔ اب میں تمہارا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ شاشا جن نے عمر عیار سے کہا، اور پھر اچانک اس کا سر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور دھواں تیزی سے سمٹتا ہوا بوتل میں سمانے لگا۔ اب دھواں بن کر بوتل میں جاتے دیکھ کر عمروں نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ شاشا جن دھواں بن کر بوتل میں چلا گیا تھا۔
عمرو کچھ دیر وہیں کھڑا غصے سے بوتل کی طرف دیکھتا رہا جس میں شاشا جن دھواں بن کر سما گیا تھا۔ پھر عمرو آگے بڑھا اور اس نے جھک کر پتھر کی بوتل اٹھا لی۔ دیکھتا ہوں تم کس طرح سے میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس بوتل کو پوری قوت سے جنگل کی طرف پھینک دیا۔ بوتل کے دور گرنے کی آواز سنائی دی اور عمرو یوں ہاتھ جھاڑنے لگا جیسے بلا اس کے سر سے ٹل گئی ہو، لیکن اسی لمحے اس کو جھماکا ہوا اور پتھر کی بوتل دوبارہ اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی۔ بوتل کو یوں ہاتھ میں نمودار ہوتا دیکھ کر عمرو عیار گھبرا گیا اور اس نے بوکھلا کر بوتل کو نیچے پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ یہ بوتل میرے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بوتل سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتا زمین سے بوتل غائب ہوئی، پھر جھماکا ہوا اور بوتل پھر اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی، اور عمرو بوتل کو دوبارہ ہاتھ میں دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے بوتل پھر زمین پر پھینکنے کی کوشش کی، مگر بوتل جیسے اس کے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ عمرو زور زور سے ہاتھ جھٹکنے لگا، لیکن بوتل اس کے ہاتھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ رہنے دے آقا، یہ بوتل اب آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، اچانک زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمرو عیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو عیار نے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دیں تو بتاتا ہوں میرے آقا، زنبیل کے محافظ نے عمرو عیار سے کہا۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ عمرو نے غصے میں آ کر محافظ بونے سے کہا۔ تو میں واپس زنبیل میں چلا جاؤں گا، محافظ بونے نے عمرو عیار سے سادہ سے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار اسے گھور کر رہ گیا۔ آؤ باہر، عمرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونا فوراً اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ اب بتاؤ، عمرو عیار نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ محافظ بونے نے مسکرا کر عمرو عیار سے کہا۔ دیکھو محافظ بونے، میں اس وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بوتل کے بارے میں بتاؤ، تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ بوتل میری جان نہیں چھوڑے گی؟ عمرو عیار نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زنبیل کا محافظ بونا بولا۔ اس کی وجہ آپ کو شاشا جن نے بتا دی ہے میرے آقا۔ جب تک آپ شاشا جن کی مدد نہیں کریں گے، یہ بوتل آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، بلکہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہے گی۔ میں آپ کو اسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ مجھے پہلے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دے دیتے
تو میں آپ کو اس بوتل کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا اور اسے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا، لیکن آپ تو آپ ہیں۔ اس وقت آپ نے میری سنی نہیں اور بوتل اٹھا بھی لی اور اسے لاکود کے درخت سے بھی مار دیا، جس سے شاشا جن کو آزادی مل گئی۔ محافظ بونے نے عمرو عیار سے کہا۔ تو یہ وہ خطرہ تھا جسے طوفان نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ عمرو عیار نے محافظ بونے سے کہا۔ ہاں، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بوتل میں جن ہے، اس لیے وہ بدک رہا تھا۔ جب آپ بھی بوتل کو اٹھانے لگے تھے تو آپ کو بھی اپنے جسم میں سنسناہٹ کا احساس ہوا تھا، جیسے بوتل آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بوتل اٹھا لی تھی۔ اگر آپ بوتل اسی طرح پڑے رہنے دیتے تو شاشا جن اسے خود ہی کہیں اور لے جا کر پھینک دیتا اور اگلے 100 سالوں کے لیے پھر سو جاتا۔ محافظ بونے نے عمرو عیار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، تم بتاؤ اب میں اس بوتل سے جان چھڑانے کے لیے کیا کروں؟ عمرو عیار نے محافظ بونے سے پوچھا۔ اس کے لیے نیک کام تلاش کریں اور اسے بوتل سے نجات دلا دیں، تبھی بوتل سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ شاشا آپ کی زندگی بخش سکتا ہے، ورنہ نہیں، محافظ بونے نے کہا۔ مطلب کہ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو یہ 3 روز بعد مجھے ہلاک کر دے گا، عمرو عیار نے کہا۔ بالکل، شاشا جن ایسا کر سکتا ہے اور یہ مصیبت آپ کی اپنی لائی ہوئی ہے، اس لیے اس جن سے بچنے کے لیے میں آپ کی مدد کوئی نہ کر سکوں گا اور نہ زنبیل میں کوئی کراماتی چیز ہے، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو عیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جب اتنا سب بتا سکتے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ میں اس سے ایسا کون سا نیکی کا کام لوں جس سے میری بھی جان بچ جائے اور اسے بھی بوتل سے رہائی مل جائے۔ اس نے جو جرم کیا تھا اس کی اسے کافی سزا مل چکی ہے۔ یہ 500 سالوں سے بوتل میں ہے اور 500 سال کم نہیں ہوتے، عمرو عیار نے کہا۔ تو آخر آپ کے دل میں اس جن کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگ رہا ہے، محافظ بونے نے مسکرا کر عمرو عیار سے کہا۔ تو اور کیا کروں، اب تو میری جان پر بھی بن پڑی ہے، عمرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونا بے اختیار ہنس دیا۔ اس دور میں شیطانی ذریتوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے آقا؟ شاشا جن کو آپ کسی ایسے جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے کہیں جو بے حد ظالم، بے رحم، شیطان صفت اور سفاق ہو۔ کسی کو ایسے ظالموں سے بچانا ہی سب سے بڑی نیکی کہلاتی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اوہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ان دنوں شہنشاہ افراسیاب اور سردار امیر حمزہ کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی ہے۔ کیوں نہ میں اس جن کی مدد سے شہنشاہ افراسیاب جیسے شیطان کو ہلاک کروا دوں؟
شہنشاہ افراسیاب ہلاک ہو گیا تو اس کے طلسم ہو شربا کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ جیت سردار امیر حمزہ اور تمام مسلمانوں کی ہوگی۔ اس سے بڑی نیکی اور بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ عمرو عیار نے کہا، نہیں آقا، آپ شاشا جن کو شہنشاہ افراسیاب اور اس کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ محافظ بونے نے کہا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میں اسے کسی جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کا کہوں۔ شہنشاہ افراسیاب سے بڑا جادوگر کون ہو سکتا ہے؟ وہ ظالم بھی ہے، بے رحم بھی ہے، شیطان صفت بھی ہے۔ عمرو عیار نے محافظ بونے سے کہا، شہنشاہ افراسیاب کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سردار امیر حمزہ سے ہے۔ اس جنگ سے براہ راست آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ یہ کام شاشا جن سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس لڑائی میں اپنی بچت کا کوئی راہ تلاش نہیں کر سکتے۔ شاشا جن اور آپ کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے آپ اسے شہنشاہ افراسیاب اور سردار امیر حمزہ کی جنگ سے الگ رہ کر حل کریں۔ محافظ بونے نے کہا، تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان سے الگ اور کسی جادوگر یا جادوگرنی کے بارے میں سوچوں؟ عمرو عیار نے پوچھا، بالکل، ایسا کرنے سے ہی آپ کی شاشا جن سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے عمرو عیار سے کہا، تب پھر تم ہی مشورہ دو، میں شاشا جن کو کس جادوگر یا جادوگرنی کی ہلاکت کے لیے لے کر جاؤں؟ عمرو عیار نے کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کچھ کہتا، اچانک جنگل میں گھوڑے کے ٹاپوں کی تیز آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف آ رہا ہو۔ پہاڑی کے اندر نیلے رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا محل انتہائی شاندار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے پہاڑی کے اندر سے پتھروں کو کاٹ کر اسے کھوکھلا کیا گیا ہو، پھر نیلے پتھروں سے اسے باقاعدہ ایک محل سے انداز میں تعمیر کروایا گیا۔ محل کے تمام دیواریں، فرش اور چھتیں نیلے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ محل کے ستون بھی گول اور بڑے بڑے نیلے پتھروں سے تیار کروائے گئے تھے۔ محل کے بے شمار کمرے تھے، جہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ یہ کاشار جادوگر کا محل تھا، جو اس نے ظاہر ہے جادو سے ہی تعمیر کیا تھا۔ کاشار جادوگر اپنے محل کو نیلا محل کہتا تھا اور یہیں رہتا تھا۔ کاشار جادوگر کا محل بالکل خالی تھا۔ اس کے محل میں نہ کوئی کنیز تھی اور نہ ہی کوئی غلام تھا، وہ تنہا رہنے کا عادی تھا۔ محل کے ایک خاص کمرے میں جا کر وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ وہ شہنشاہ افراسیاب سے بھی بڑا اور طاقتور جادوگر بننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کاشار جادوگر یہ بھی چاہتا تھا کہ اسے شیطان کی طرح لمبی زندگی مل جائے اور اسے قیامت تک موت نہ آ سکے، اسی لیے وہ شیطان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتا تھا۔ شیطان کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایک ہفتے میں ایک بار
4 انسانی بچوں کی بھیٹ چڑھاتا تھا۔ وہ بچوں کو ذبح کرتا، ان کے خون سے غسل کرتا۔ وہ حقیقت میں بے حد ظالم، سفاک، بے رحم جادوگر تھا، کیونکہ اسے معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ان پر ذرا سا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ کاشار جادوگر کے پاس ایک روز شیطان کے دربار کا پجاری آیا اور اس نے کاشار جادوگر کو خوشخبری دی کہ شیطان اس کی پوجا سے بے حد خوش ہے اور اس نے کاشار جادوگر کی تمام خواہشات پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر کاشار جادوگر بے حد خوش ہوا۔ شیطان کے پجاری نے اس سے کہا کہ وہ خواہشات تب پوری ہو سکتی ہے جب وہ ملک تاران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے گا۔ پجاری نے کاشار جادوگر کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو زبردستی اپنے محل تک تو لا سکتا ہے، لیکن اس سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا۔ اسے شہزادی صدف کو اس بات کے لیے راضی کرنا پڑے گا۔ کاشار جادوگر خوش تھا کہ شیطان نے اس کی سن لی ہے، اس لیے وہ شہزادی صدف سے شادی کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس لیے وہ فوراً ملک تاران پہنچ گیا تھا اور وہاں سے شہزادی صدف کو لے کر آیا۔ اس نے شہزادی صدف کو ایک نہایت خوبصورت اور صاف ستھرے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ روزانہ شہزادی صدف کے کمرے میں جاتا تھا اور اسے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن شہزادی صدف ہر بار شادی سے انکار کر دیتی تھی۔ اس کے انکار کرنے پر کاشار جادوگر کو غصہ تو بہت آتا، لیکن وہ اپنا غصہ پی جاتا۔ شہزادی صدف کو وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور پجاری نے بھی اسے شہزادی سے زبردستی شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ کاشار جادوگر کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ شہزادی صدف کو شادی کرنے کے لیے مجبور کر سکے۔ شہزادی صدف اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ وہ کاشار جادوگر کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتی تھی جب وہ اس کے کمرے میں آتا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ کاشار جادوگر کو ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی۔ کاشار جادوگر کچھ دیر پہلے شہزادی صدف کے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے شہزادی صدف کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کئی روز گزرنے کے باوجود شہزادی صدف کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ اس نے کاشار جادوگر کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کاشار جادوگر اس سے کوئی بھی بات کرتا تو وہ اس کی بات کا جواب ہی نہ دیتی تھی۔ شہزادی صدف کی سردرمی کی وجہ سے کاشار جادوگر بے حد پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو کس طرح منائے۔ وہ ایسا کیا کرے کہ شہزادی صدف خود ہی اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لے۔ کاشار جادوگر اپنے شاہی کمرے میں ایک تخت پر کافی دیر سے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، لیکن اسے شہزادی صدف کو منانے کا کوئی بھی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر پجاری نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں جادو کے ذریعے شہزادی صدف کے دماغ پر قبضہ کر لیتا اور ابھی تک شہزادی کسی نہ کسی طرح مجھ سے شادی کرنے سے انکار نہ کر سکتی تھی۔ کاشار جادوگر نے سر جھٹک کر غصے اور بے بسی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے جھماکا ہوا اور اس کے سامنے اچانک اس سیاہ رنگ کی انتہائی بوڑھی اور بدصورت عورت نمودار ہو گئی۔ بڑھیا نے سیاہ رنگ کے لبادے نما لباس پہن رکھے تھے اور اس کے بال برف کی طرح سفید اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی خال خشک ہو کر جیسے اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ وہ شکل و صورت سے چڑیل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ چاکڑی، تم یہاں؟ کاشار جادوگر نے اسے دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں کاشار جادوگر، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں، لیکن کیا بات ہے، تم تو بے حد پریشان دکھائی دے رہے ہو۔
بڑھیا نے بلغم زدہ آواز میں کہا۔ ہاں چاکڑی، میں واقعی بہت پریشان ہوں، کاشار جادوگر نے کہا۔ چاکڑی بولی، کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارے کس کام آ سکوں؟ چاکڑی جادوگرنی نے کاشار سے کہا، میں شہزادی صدف کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ شہزادی صدف کون شہزادی؟ چاکڑی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اور کاشار جادوگر نے اسے شہزادی صدف کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطانی دربار سے پجاری نے آ کر اس سے کہا تھا، اوہو، تو تم اس لیے پریشان ہو کہ شہزادی صدف تم سے شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہی؟ چاکڑی نے کہا، ہاں، جب تک وہ اپنی خوشی اور مرضی سے اقرار نہیں کرے گی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور جب تک میری اس سے شادی نہیں ہو جاتی میں شہنشاہ افراسیاب سے بڑا اور طاقتور جادوگر نہیں بن سکتا۔ اشار جادوگر نے کہا، میں تمہیں ایک راستہ بتاتی ہوں، اس پر عمل کرو تو شہزادی صدف مان جائے گی اور خود ہی تم سے شادی کرنے کا اعلان کر دے گی۔ چاکڑی نے کہا تو کاشار جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت امید کی چمک ابھر آئی تھی۔ اوہ، کیا واقعی تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے شہزادی صدف مان جائے گی؟ کاشار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، ایک طریقہ ہے۔ چاکڑی نے کہا، بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ اگر تمہارے بتائے ہوئے طریقے سے شہزادی صدف مان گئی اور میری اس سے شادی ہو گئی تو میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں تمہیں کالی دنیا سے نکال کر اس محل میں لے آؤں گا، ہمیشہ کے لیے تم یہاں میری ماں بن کر رہو گی۔ اس محل میں جتنی میری عزت ہوگی اس سے کہیں بڑھ کر تمہاری عزت کی جائے گی۔ کاشار جادوگر نے کہا، اوہ، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ چاکڑی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کاشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو سنو، چاکڑی جادوگرنی نے کہا، اور پھر کاشار جادوگر کو شہزادی صدف سے ہاں کرانے کے طریقے بتانے لگی، جسے سن کر کاشار جادوگر کا چہرہ مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اس بار تو میں نے سوچا ہی نہیں، واقعی اگر اس طریقے سے کام کیا جائے تو شہزادی صدف فوراً ہاں کر دے گی، وہ مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم واقعی بہت ذہین ہو چاکڑی، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے فوراً بعد میں شیطانی دربار میں جا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ تم جیسی ذہین چڑیل کی میرے محل کو بے حد ضرورت ہے۔ کاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاکڑی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے طوفان واپس آ رہا ہے۔ عمروں نے گھوڑے کے بھاگتے قدموں کی آواز سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، یہ طوفان نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ محافظ بونا بے حد سنجیدہ تھا۔ طوفان نہیں ہے تو رات کے وقت اس جنگل میں کون آ رہا ہے؟ عمرو عیار حیران ہو کر کہنے لگا، شہزادہ جبران۔ محافظ بونے نے کہا، شہزادہ جبران؟ کون شہزادہ جبران؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادہ جبران ملک آران کا شہزادہ ہے، اور اس کی شادی ملک تاران کی شہزادی صدف سے ہونے والی ہے۔ وہ شہزادی صدف کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔
محافظ بونے نے عمر عیار سے کہا۔ شہزادی صدف کی تلاش میں؟ کیا مطلب؟ کیا شہزادی صدف ان جنگلوں میں ہے؟ عمر نے کہا۔ آقا، ملک تاران کی شہزادی صدف کو ایک ظالم جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ جادوگر شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر بن جائے۔ وہ شہنشاہ افراسیاب اور سامری جادوگر سے بھی بڑا جادوگر بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ شیطان کے ایک درباری نے اس سے کہا تھا کہ اگر ملک تاران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے تو شیطان اس کی یہ خواہش پوری کر دے گا اور وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے گا۔ اس لیے وہ جادوگر ملک تاران سے شہزادی صدف کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور اب وہ شہزادی صدف سے شادی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، کون ہے وہ جادوگر؟ اس کا نام کیا ہے؟ عمر عیار نے پوچھا۔ اس کا نام کاشار جادوگر ہے۔ وہ بے حد ظالم، بے رحم اور خوفناک جادوگر ہے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر ہفتے 4 انسانی بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اور پھر اس نے عمر کو کاشار جادوگر کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ جس روز کاشار جادوگر نے شہزادی صدف کو اس کے محل سے اغوا کیا تھا، اس روز شہزادہ جبران خصوصی طور پر شہزادی صدف سے ملنے آیا تھا۔ اس نے شہزادی صدف سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں پیغام بھیجا تو شہزادی صدف کے کمرے میں جانے والی کنیزوں نے اسے بتایا کہ شہزادی صدف کمرے میں نہیں ہے۔ کمرے میں ہر طرف راکھ بکھری ہوئی ہے اور کمرہ انسانی گوشت جلنے کی سڑانٹ سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہاں کسی انسان کو زندہ جلایا گیا ہو۔ یہ خبر چند ہی لمحوں میں پورے محل میں پھیل گئی۔ شہزادہ جبران کے ہمراہ شاہ تاران اور ملکہ شہزادی صدف کے کمرے میں دوڑے آئے اور پھر وہاں شہزادی صدف کو نہ پا کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ سارے محل اور پھر ہر جگہ شہزادی صدف کو تلاش کرایا گیا، لیکن شہزادی صدف کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ انہیں ملی۔ پھر شاہ تاران نے شاہی نجومی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنا حساب کتاب لگا کر معلوم کرے کہ شہزادی صدف کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ شاہی نجومی نے حساب کتاب لگایا تو اسے پتہ چل گیا کہ شہزادی صدف کو کاشار جادوگر نے اغوا کیا ہے اور اس نے شاہ تاران کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادہ جبران بھی وہاں موجود تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کی منگیتر کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے تو وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسی وقت محل سے نکل آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں کاشار جادوگر کو تلاش کرے گا اور اسے ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادی صدف کو نکال لائے گا۔ محافظ بونے نے عمرو کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اور عمر عیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اوہ، تو اب شہزادی صدف کی تلاش میں شہزادہ جبران یہاں آ رہا ہے۔ کیا وہ جادوگر اس جنگل میں کہیں موجود ہے؟ عمر عیار نے پوچھا۔ نہیں آقا، کاشار جادوگر یہاں سے لاکھوں کوس دور ویران پہاڑیوں میں رہتا ہے۔ اس نے ایک پہاڑی کو کھوکھلا کر کے اندر ایک شاندار محل بنا رکھا ہے۔ شہزادی صدف بھی اس کے ساتھ وہیں موجود ہے۔ کاشار جادوگر شہزادی صدف کو ہر ممکن طریقے سے منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن شہزادی صدف ہر بار اسے انکار کر دیتی ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اوہ،
تب تو مجھے شہزادہ جبران کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اتنی دور شہزادی کی تلاش میں کیسے جائے گا، اور کیا وہ اکیلا کاشار جیسے طاقتور اور خطرناک جادوگر کا مقابلہ کر سکے گا؟ عمر عیار نے کہا۔ نہیں آقا، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، محافظ بونے نے کہا، اور نہ ہی آپ اکیلے کچھ کر سکتے ہیں۔ عمر عیار نے پوچھا، آقا آپ شاشا جن سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تو پھر آپ ایک کام کریں، کاشار جادوگر کو اکیلا نہ شہزادہ جبران ہلاک کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ، لیکن اگر آپ دونوں ساتھ جائیں اور شاشا جن کی مدد لیں تو اس جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شاشا جن کی مدد سے اگر آپ کاشار جادوگر کو ہلاک کر دیں گے تو یہ شاشا جن کی نیکی بن جائے گی، اور اس نیکی کے بدلے میں اسے بوتل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ اس طرح وہ آپ کی جان بخش دے گا، اور آقا شاشا جن آپ کے بے حد کام آ سکتا ہے۔ اسے ایک ایسے غار کا پتہ ہے جس میں سرخ، سبز اور نیلے ہیرے بھرے ہوئے ہیں، اخروٹ جتنے بڑے اور انتہائی قیمتی ہیرے، جنہیں پا کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ غار کے اس خزانے کو سہرنگی خزانہ کہا جاتا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ خزانے کا سن کر عمر عیار کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ سہرنگی خزانہ؟ یہ وہی خزانہ ہے نا جسے جاگال جادوگر کا خزانہ کہا جاتا ہے؟ وہ جاگال جادوگر جو کئی صدیوں پہلے دنیا کا امیر ترین جادوگر سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اپنا خزانہ کسی غار میں چھپا دیا تھا، اور پھر وہ ایک نیک آدمی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس وقت سے اس کا خزانہ کسی غار میں پڑا ہوا ہے۔ عمروں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں آقا، میں آپ کو اسی خزانے کا پتہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ شاشا جن سے کہیں گے تو وہ آزادی کی خوشی میں آپ کو اس غار تک ضرور پہنچا دے گا۔ محافظ بونے نے کہا۔ عمروں کا چہرہ یک لخت پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں شاشا جن کو اس بوتل سے رہائی ضرور دلاؤں گا۔ اس بیچارے کو بوتل میں قید ہوئے 500 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ اپنی غلطی کی بہت سزا بھگت چکا ہے، اب اس کی سزا ختم ہونی چاہیے، عمروں نے کہا۔ اسی وقت سامنے سے ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ آسمان پر موجود چاند کی وجہ سے وہاں روشنی ہو رہی تھی، اس لیے عمر اس گھوڑ سوار کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ گھوڑ سوار نے بھی عمروں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کی اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ معاف کرنا بھائی صاحب، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کون سا جنگل ہے؟ گھوڑ سوار نے عمر عیار سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے وہ طویل سفر کر کر آ رہا ہو۔ ضرور شہزادہ حضور، اس جنگل کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا، عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گھوڑ سوار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں شہزادہ ہوں؟ گھوڑ سوار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہے جناب، آپ ملک آران کے شہزادے جبران ہیں، عمر عیار نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادہ جبران کے چہرے پر حقیقتاً حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ عمروں کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کوئی انسان اسے اس طرح بھی پہچان سکتا ہے۔ ہاں،
میں شہزادہ جبران ہوں، لیکن آپ؟ شہزادے نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں عمرو عیار ہوں، خواجہ عمرو عیار۔ عمرو نے کہا۔ عمرو عیار؟ اوہ، آپ کہیں وہ عمرو عیار تو نہیں جو سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے اور جو جنوں دیوں، جادوگروں، جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے میں مشہور ہے؟ شہزادہ جبران نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، خوب پہچانا آپ نے، میں وہی عمرو عیار ہوں، عمرو عیار۔ عمرو نے کہا تو شہزادہ جبران کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بڑے تپاک سے عمرو عیار سے مصافحہ کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے عمرو بھائی کہ آپ مجھے یہاں مل گئے۔ آپ کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، ملک آران میں ہر طرف آپ کے ہی چرچے ہیں۔ شہزادہ جبران نے کہا۔ اچھا، کیا چرچے ہیں؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ یہی کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عیار، میرا مطلب ہے بہت ذہین انسان ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آپ سے ڈرتے ہیں، اور یہی نہیں، کوہ کاف کے جن اور پرستان کے دیو بھی آپ کا نام سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ جبران نے پہلے روانی میں کہا اور پھر فوراً ہی بات بدل دی۔ اس کے انداز پر عمرو عیار بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن آپ اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی سواری کے؟ کیا آپ کہیں جا رہے تھے؟ شہزادہ جبران نے پوچھا۔ پہلے میں جا رہا تھا، لیکن پھر مجھے آپ کا انتظار تھا، اس لیے مجھے یہاں رکنا پڑ گیا۔ شہزادہ حضور، عمرو عیار نے کہا۔ میرا انتظار؟ اوہ، کیا آپ کو بھی یہ معلوم تھا کہ میں یہاں آنے والا ہوں؟ شہزادہ جبران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ معلوم تو نہیں تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے، عمرو عیار نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شہزادہ جبران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں شہزادہ حضور، میں مذاق کر رہا تھا، عمرو عیار نے کہا۔ اوہ، اچھا۔ شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا جیسے وہ جانتا ہو کہ عمرو کی مذاق کرنے کی بھی عادت ہے۔ عمرو بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کہوں؟ چند لمحوں کے بعد شہزادہ جبران نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ شاید مجھ سے شہزادی صدف کے بارے میں پوچھنا یا بتانا چاہتے ہیں، جسے کاشار جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے، عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور شہزادہ جبران اس بار تو اچھل ہی پڑا اور کہنے لگا۔ اوہ، آپ کو بھی یہ معلوم ہے؟ لیکن کیسے؟ کیا آپ جادوگر ہیں یا آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ شہزادہ جبران نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ غیب کا علم؟ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں بھلا غیب کا علم کیسے جان سکتا ہوں؟ عمرو عیار نے کہا۔ تو پھر آپ کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہوا ہے؟ شہزادہ جبران نے اسی طرح حیرانی سے کہا۔ اللہ کی کچھ نیک طاقتیں ہیں جو مجھے بہت سی باتوں سے باخبر کر دیتی ہیں۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں شہزادہ حضور، آپ یہ بتائیں کہ بغیر کچھ جانے آپ شہزادی صدف اور کاشار جادوگر کی تلاش میں کیوں نکل کھڑے ہوئے تھے، جبکہ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کاشار جادوگر کہاں رہتا ہے اور شہزادی صدف کو کہاں لے گیا ہے؟ عمرو نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔
اب وہ اسے اپنی زنبیل اور محافظ بونے کے بارے میں کیا بتاتا؟ شہزادہ جبران کے آتے ہی اس نے پتھر کی بوتل زنبیل میں ڈال دی تھی تاکہ شہزادہ اس بوتل کو نہ دیکھ سکے۔ بس میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں شہزادی کی تلاش میں نکلوں گا تو اس تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ میں نہ صرف شہزادی صدف کو تلاش کر لوں گا بلکہ اس ظالم اور شیطانی جادوگر کو ہلاک کر کے اس کے چنگل سے شہزادی کو آزاد بھی کرا لوں گا۔ شہزادہ جبران نے کہا، بہت خوب، تو آپ کی خود اعتمادی آپ کو یہاں تک لے آئی ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شہزادہ حضور، آپ یہاں تک آ گئے ہیں، یہی بہت ہے۔ اب میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں کاشار جادوگر رہتا ہے اور جہاں اس نے شہزادی صدف کو قید کر رکھا ہے، عمرو نے کہا۔ شہزادہ جبران کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مطلب آپ شیطان جادوگر سے شہزادی صدف کو آزاد کرانے میں میری مدد کریں گے؟ شہزادہ جبران نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ضرور، یہ نیکی کا کام ہے اور اس نیک کام میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا، عمرو عیار نے کہا، اور شہزادہ جبران نے خوشی سے بے اختیار عمرو عیار کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ واقعی نیک انسان ہیں عمرو بھائی، آپ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا، شہزادہ جبران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، شہزادہ جبران سے نیک شگون لے لیں، ورنہ آپ کہیں گے کہ اس مہم میں آپ کو کوئی نیک شگون نہیں ملا، محافظ بونے نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادہ حضور، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ عمرو عیار نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، میں بھلا آپ کی کسی بات کا برا کیوں منانے لگا؟ شہزادہ جبران نے خوش دلی سے کہا۔ وہ کیا ہے شہزادہ حضور، میں جب بھی کسی نیک کام کے لیے جاتا ہوں تو میرے پیر و مرشد مجھے جانے سے پہلے نیک شگون کے تحت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ ان کا نیک شگون پا کر میری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور میں اپنی مہم میں کامیابی حاصل کر کے ہی واپس آتا ہوں۔ یہاں میرے پیر و مرشد امیر حمزہ نہیں ہیں، ورنہ میں اس مہم کے بارے میں بتا کر ان سے نیک شگون لے لیتا۔ اگر ان کی جگہ آپ بھی مجھے نیک شگون کے تحت کچھ دے دیں تو… عمرو کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں شہزادہ جبران کے گلے میں موجود سچے موتیوں کی مالاؤں پر جمی ہوئی تھی۔ اوہ، میں سمجھ گیا، میں نے آپ کے نیک شگون کا بھی بہت سن رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو نیک شگون دوں گا، آپ یہ سب نیک شگون کے طور پر لے لیں۔ شہزادہ جبران نے اس کی نظروں کو بھانپ کر مسکراتے ہوئے کہا اور گلے سے ساری مالائیں نکال کر عمرو عیار کو دے دی۔ مالائیں لے کر عمرو خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ مہم شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور اسے بیش قیمت انعام مل گیا تھا، اور مہم کے اختتام پر اسے ویسے بھی سحرنگی خزانہ ملنے والا تھا، اس لیے وہ بے حد خوش تھا۔